اسلام آباد میں سویڈن کے سفارت خانہ میں ویزا سیکشن کے دوبارہ کھلنے کے حوالے سے سویڈن میں پاکستان کے نئے آنے والے سفیر جناب بلال حی سے جو میری گفتگو ہوئی ہے اس کی تفصیل آج کے اس ولاگ کا موضوع ہے۔ میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے اسلام آباد میں جو سویڈن کا سفارت خانہ ہے اس میں جو ویزا سیکشن ہے، امیگریشن کا جو شعبہ ہے وہ بند ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان سے سویڈن میں آنے والے لوگوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو لوگ وزٹ ویزے پہ یا یہاں پہ مختصر مدت کی سیاحت کے لیے آنا چاہتے ہیں انہیں تھائی لینڈ میں سویڈش ایمبیسی سے رابطہ کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ امیگرینٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے جو لوگ یہاں پہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آ رہے ہیں یا فیملی ری یونیفیکیشن اپنی فیملی بچوں کو بلانا چاہتے ہیں یا کسی 90 دن سے زیادہ مدت کے ویزے کے لیے، ان کو آپ کو پتا ہے کہ ایتھوپیا جانا پڑتا ہے، اور وہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اس میں ظاہر اخراجات بھی کافی آتے ہیں، وقت بھی لگتا ہے، اور کافی پھر جو ہے وہ اس میں بہت سی مشکلات اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے پاکستان سے جن لوگوں نے سویڈن میں آنا ہے یا سویڈن میں جو لوگ اپنے دوست احباب رشتہ دار بہن بھائیوں کو بلانا چاہتے ہیں یا جن لوگوں نے پاکستان شادیاں کی ہیں وہ اپنے ساتھی کو یہاں بلانا چاہتے ہیں، وہ سب ان تمام مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ تب پیدا ہوئی تھی جب پاکستان میں جو ہے وہ مظاہرے ہوئے، جو سویڈن میں بدقسمتی سے جو قرآن سوزی کے واقعات تھے، اور اس کے بعد سویڈش جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں انہوں نے سیکیورٹی کی ریزنز کی وجہ سے پہلے ایمبیسی بند کر دی، لیکن جب دوبارہ کچھ عرصے کے بعد ایمبیسی تو کھل گئی اور ایمبیسی نے اپنی تمام سرگرمیاں اسی طرح سے پھر جاری کی، لیکن امیگریشن اور مائیگریشن سیکشن کو انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ تھائی لینڈ اور ایتھوپیا کی طرف منتقل کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت سے ولاگز جو ہے اس حوالے سے کیے، ان کی فہرست آپ میرے اس یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے پاکستان کے قومی اخبارات میں کالمز بھی لکھے جو کہ ادارتی صفحات پہ شائع ہوئے، خصوصاً روزنامہ اوصاف کے ادارتی صفحہ پہ جو ہے وہ کالمز بھی شائع ہوئے، اور مختلف حکام سے اس حوالے سے بات چیت بھی کی اور ان کو اپنا موقف بھی پیش کیا۔ اس سے قبل جو پاکستان کے سفیر سویڈن میں تھے جناب ڈاکٹر ظہور احمد صاحب، ان سے میں نے خصوصی انٹرویو بھی کیا اس حوالے سے، اور وہ بھی کافی پر امید تھے کہ آئندہ آنے والے وقت میں شاید یہ ویزا سیکشن جو ہے وہ شروع ہو جائے، لیکن تاحال ابھی یہ جولائی 2024 ہے، اب تک کوئی ایسی خبر یا اطلاع نہیں ہے کہ وہ ویزا سیکشن دوبارہ سے فعال ہو رہا ہے۔ اگرچہ ماضی میں کچھ اخبارات میں ایسی خبریں شائع ہوئیں کہ جون سے جو ہے وہ سویڈش ایمبیسی دوبارہ سے جو ہے وہ سلسلہ شروع کر رہی ہے، لیکن وہ بالکل درست نہیں تھا۔ اب پاکستان کے جو سفیر ہیں سویڈن اور فن لینڈ کے لیے جناب بلال حی وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ پیر 22 جولائی کو میری ان سے سفارت خانہ پاکستان اسٹاک ہوم میں ملاقات ہوئی۔ بنیادی طور پہ یہ ان کا ایمبیسی میں پہلا دن تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں اختتامی ہفتہ پہ ہی یہاں اسٹاک ہوم آیا ہوں، اور جہاں میں نے کمیونٹی کے باقی مسائل کے حوالے سے بات کی اور دیگر امور پہ ہماری گفتگو ہوئی، اس میں سب سے بڑا مین فوکس یہی تھا کہ جو اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی ہے اس کا جو ویزا سیکشن ہے وہ بند ہے، اور اس کی وجہ سے سویڈن میں آنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا نیا تعلیمی سال بھی اگست سے شروع ہو رہا ہے، اور باقی لوگ بھی جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بہت ہی اس مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جناب بلال حی صاحب نے میری اس تمام گفتگو کو جو ہے وہ بہت غور سے سنا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل اس صورتحال سے آگاہ ہیں، اور یہاں سویڈن میں قیام کے دوران ان کی سب سے پہلی جو ہے وہ ترجیح یہی ہوگی کہ اسلام آباد میں جو سویڈش ایمبیسی ہے وہ اپنا ویزا سیکشن دوبارہ سے فعال کرے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میری ٹاپ پریارٹی ہوگی، اور اس حوالے سے جو کچھ بھی ممکن ہو سکے گا وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل اس صورتحال کو یہاں سویڈن آنے سے پہلے بھی آگاہ تھا، اور یہاں کے جیسے میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تمام تر صورتحال اب میرے نوٹس میں آ گئی ہے، اور اب اس صورتحال کو اپنے طور پہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ حل ہو سکے۔ انہوں نے کہا جی کیونکہ ابھی یہاں پہ کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں، جب تک سویڈن کے بادشاہ سلامت کال گستاف 16 کو جا کے
جو اپنی سفارتی اسناد پیش نہ کر دی جائیں تب تک جو ہے وہ آپ یہاں وزارت خارجہ کے ساتھ یا باقی جو آفیشیل سلسلہ ہوتا ہے اس کو آپ نہیں چلا سکتے۔ تو سفیر محترم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی شخصیت کے حامل ہیں، اور ان سے تقریباً 1 گھنٹہ میری جو ہے وہ ملاقات ہوئی، تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنے طور پہ پوری کوشش کریں گے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ کافی کمپلیکس ہے، تقریباً اس کو 1.5 سال سے زیادہ عرصے کا وقت ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں، اگر ان کی بات چیت آپس میں ہو، ٹیلی فونک رابطہ ہو یا ملاقات ہو یا دونوں کوئی ایسی صورت ہو، تو تب جا کے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکے گا، لیکن وزرائے اعظم کی جو ملاقات ہے تو اس تک کے لیے کافی ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، وہ ڈپلومیٹک لیول پہ اس کے لیے کافی سرگرمی کرنا پڑتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو نئے ہمارے ایمبیسڈر ہیں جناب بلال حی صاحب، وہ یقیناً اس تمام صورتحال کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، اس سے پہلے وہ آذربائیجان میں پاکستان کے ایمبیسڈر تھے، یقیناً اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کریں گے، اور مجھے ملاقات کے بعد جو ہے ان سے کافی اچھا لگا، اور اس موقع پہ میں نے انہیں اپنی جو کتاب ہے وطن ثانی وہ بھی پیش کی، اور وہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں ابھی سویڈن میں آیا ہوں اور کتاب بھی آپ کی ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے، تو یہ کتاب جو ہے اس سے مجھے جو ہے وہ بہت اہم معلومات جو ہے وہ سویڈن کے حوالے سے جو ہے وہ مل سکیں گی۔ تو بہرحال یہ ایمبیسی کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس مستقبل میں ہوں گے، جو بھی صورتحال ہوگی، اس سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان ولاگز کی صورت میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ لوگ بھی اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار ان کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔